السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ سپریم کورٹ میں آج سپریم کورٹ بار کی اس اپلیکیشن کی سماعت ہوئی جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو 25 اور 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کرنے سے روک دیا جائے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھی آج فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے کسی بھی آرٹیکل کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی آرٹیکل 186 کے تحت آج ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا اور یہ ریفرنس جو ہے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر کیا گیا ہے۔ بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جناب جسٹس منیب اختر پر مشتمل تھا۔ اس صدارتی ریفرنس میں 63A جو کہ فلور کراسنگ سے ڈیل کرتا ہے اس کی تشریح کی درخواست کی گئی اور اس ریفرنس میں 4 بنیادی سوالات جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پوچھے گئے۔ ان 4 سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا کہ آرٹیکل 63A کی کون سی تشریح قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس سوال کے ساتھ ہی 2 ضمنی سوالات بھی تھے، یعنی سوال نمبر 1 کے ساتھ 2 ضمنی سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پارٹی پالیسی کے خلاف کسی ممبر کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا؟ دوسرا سوال یہ تھا اگر ووٹ ڈال دیا گیا تو کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ یہ 2 ضمنی سوال پہلے سوال کے حوالے سے پوچھے گئے۔ دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا کہ جو ممبر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا کیا وہ صادق اور امین ہوگا؟ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر وہ 63A کے تحت نااہل ہو گیا تو کیا یہ نااہلیت تاحیات ہوگی؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں معزز ججز نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے ان اہم سوالات کے جوابات پاکستان کی سیاسی تاریخ کے یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سوالات کا جواب اتنے اہم معاملے پر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے، لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک لارجر بینچ کی تشکیل کا حکم دے دیا اور اس کی ہیئرنگ جو ہے اب وہ 24 تاریخ کو ہوگی۔ جہاں تک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست کا تعلق جس میں جلسوں سے روکا گیا تھا کی درخواست کی گئی تھی روکنے کی، اس حوالے سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سامنے آ گئی کہ آئین میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی کو اس حق سے محروم کر دے کہ وہ جلسہ نہ کریں، جلوس نہ نکالیں، تقریر نہ کریں۔ لہٰذا ججز نے کہا کہ یہ انتظامیہ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھیں۔ اگر کسی تصادم کا خدشہ ہے تو انتظامیہ اس کا انتظام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی ایک پٹیشن فائل کی ہے اور اس پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ چونکہ اسمبلی کا اجلاس ان کے کہنے کے مطابق آئین کی رو سے 21 مارچ کو بلایا جانا چاہیے تھا جو کہ اب 25 تاریخ کو بلایا گیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق اسپیکر نے آئین کی وائلیشن کی ہے اور آئین کی وائلیشن کرنے والے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جس کے تحت آرٹیکل 6 جو ہے آئین کو وائلیٹ کرنے والوں پہ لگایا جاتا ہے، یعنی آئین کی وائلیشن غداری ہے اور غداری پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ لیکن جو بھی آبزرویشن میں نے سنی اس سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف
اسمبلی میں کیے گئے اقدامات کے خلاف کوئی آرڈر پاس کریں۔ اب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا میں اس سلسلے میں آج اپنی ایک ذاتی رائے بھی دینا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں تھوڑا سا تاریخی طور پہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے، فلور کراسنگ، خرید و فروخت، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا سلسلہ ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ ختم ہوگا۔ دیکھیے سب سے پہلے کرپشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو تاریخی طور پہ ہمیں بتاتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ 1985 میں جب مرحوم ضیاء الحق نے پہلی مرتبہ غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کرائے تو ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیاست میں آ گئے جنہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد 1988 میں جب پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئی تو 1989 میں یعنی ایک سال کے بعد ہی ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو کر دیا گیا۔ مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس وقت بھی کچھ لوگوں کے ووٹ خرید کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریوں کا جو سلسلہ چلا تو پھر کرپشن کا بازار گرم ہوتا چلا گیا۔ نواز شریف صاحب کی ذات سے چھانگا مانگا وابستہ ہے۔ جب انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن جیتا اس وقت بھی خریداری ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مختلف مواقعوں پہ چلتا رہا، اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے صحافی حضرات، بہت سارے سیاسی لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زرداری صاحب کی خرید و فروخت کی قابلیت کو جوڑ توڑ کی بادشاہت کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں۔ مجھے ان کی باتیں سن کے حضرت یوسف بنوری کا ایک قول یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برائی کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں زیادہ عرصے جاری و ساری رہے تو لوگ اسے برائی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زرداری صاحب کے حوالے سے لوگوں نے اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آج حالات یہ ہیں کہ حامد میر جیسے صحافی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب زرداری ہاؤس سے ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ خریداری کریں، انہیں پیسوں کی بھی آفر کریں، انہیں ٹکٹوں کی بھی آفر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے منحرف اراکین ہیں وہ سب یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ووٹنگ کے بعد ان کو ٹکٹ مل جائے گا نون لیگ کا۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ جہاں اب یہ برائی نہیں سمجھی جا رہی۔ حالانکہ آج رات کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں پچھلے 3 سال کے کلپ دکھائے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہارس ٹریڈنگ سے متعلق کیا کچھ کہتے رہے۔ یہ کلپ اگر وہ خود بھی دیکھ لیں تو شاید انہیں بھی شرم آ جائے کہ وہ آج کیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ہم اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کے، اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کے، اپنے مذہبی اختلافات کو بھلا کے صرف اور صرف پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ جو ناسور ہماری سیاست کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، اس ناسور سے ہم کیسے نجات حاصل کریں۔ سیاسی لوگوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، انہوں نے یہ قانون بنایا بھی اس لیے تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو سکے، لیکن آج فلور کراسنگ کی حمایت میں یہ سب یکجا ہو گئے صرف اپنے مفاد کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی لوگ اس میں کچھ کر سکیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک مدد ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ کرے گا کہ مستقبل میں ہمیں اس سے نجات مل سکے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔